الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي واغفر لي الله. محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور اپنے قریبی لوگوں کو ان کا حق ادا کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہترین ہے. انسان اس دنیا میں اکیلا نہیں آیا، نہ ہی وہ تنہا زندگی گزار سکتا ہے، بلکہ اس کی زندگی بہت سے تعلقات سے جڑی ہوتی ہے. اس کے دنیا میں آنے کا ذریعہ اس کے ماں باپ بنتے ہیں، پھر آگے اس کی اپنی نسل کے بقا کا اور آگے چلنے کا ذریعہ پھر کوئی اور عورت بنتی ہے، خاتون بنتی ہے جو اس کی بیوی بنتی ہے. عورت کے لیے مرد اس کا شوہر ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ 7 بہن بھائی، پھوپھی، خالہ، ماموں، چچا، یہ ایک دائرہ بن جاتا ہے جس کی انسان کو ضرورت ہے. اس کے بغیر آدمی صحیح طریقے سے زندگی نہیں گزار سکتا. جیسے جانور ہیں، ان کے ہاں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ان کے ہاں صرف اور صرف جو ہے وہ ایک میاں بیوی کی زندگی ہے، بس اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے. بچے بڑے ہو گئے، اس کے بعد وہ ان کو خود ہی مار کے بھگا دیتے ہیں، جاؤ بھاگ جاؤ، اب اپنا کرو، اپنا دانہ دن کا تلاش کرو، اپنے گھونسلے بناؤ، اپنے بھٹ بناؤ، اپنی سب چیزیں بناؤ، یہ تمہارا کام ہے، ہمیں تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم اس دنیا میں پیدا ہو گئے، مر جائیں گے، بس ختم کہانی. تو جانور تو ایسی زندگی گزارتا ہے. زیادہ سے زیادہ اس کا جو لینا دینا ہے وہ اپنی
مادہ اور نر کا آپس میں بس، اس کے بعد آگے کوئی دائرہ نہیں ہے۔ کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کوئی جانور ایسے ہیں کہ جن کے کسی جانور کو کہہ رہا ہو کہ میں پھوپھی کے ہاں جا رہا ہوں، میں خالہ کے ہاں جا رہا ہوں، یا میرا فلاں جگہ ننہال ہے، فلاں جگہ میرا ددھیال ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جبکہ انسان کے ساتھ یہ سارے تعلقات ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، وہی ذات ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کے لیے ایک نسب اور ایک سسرال، یعنی ایک میکا اور ایک سسرال، یہ دو سلسلے اس کے لیے بنا دیے، اور یہ دونوں اس کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے انسان مختلف تعلقات کے ساتھ جکڑا ہوا ہے۔ اب اگر تو آدمی ان تعلقات کو اچھے طریقے سے نبھائے گا تو اللہ بھی اس سے راضی ہوں گے اور اس کی دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اکیلا نہیں ہے۔ آج اس زمانے کا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں ہوں، بس میری زندگی میں جانوں، میرا جسم میری مرضی، میری لائف میرا فیصلے، میرا فیوچر میرے ڈیسیژن، میرا سب میرا فلاں۔ حتیٰ کہ اب یہ صورتحال ہو چلی ہے کہ نوجوان یہ کہنا شروع ہو گئے کہ ہمارے ماں باپ کو کیا خبر کہ ہمیں کہاں شادی کرنی چاہیے، جی ہمارے فیصلے ہم نے خود کرنے ہیں۔ تو یہ جو ایک فکر ہے یہ شیطانی فکر ہے، یہ انسانی فکر نہیں ہے، مسلمانی کی فکر بالکل بھی نہیں ہے، انسانی فکر بھی نہیں ہے۔ انسان اس معاشرے میں تعلقات کے ساتھ ہی جیتا ہے۔ جو انسان یہ فکر اپناتا ہے کہ مجھے کیا غرض، میرے ماں باپ کی ترجیح کیا ہے، وہ کہاں میری شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا میرے لیے سوچتے ہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، وہ اپنا کام کرے میں اپنا کام کروں، تو اس انسان کی زندگی جہنم بن جاتی ہے بالآخر۔ ٹھیک ہے وہ اپنی پسند کی جگہ شادی کر لے گا، وہ اپنی پسند کی جگہ پہ کھانا پینا کر لے گا، مکان رہائش وغیرہ سب کر لے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو اس کی معاشرت ہے، خاندانی ایک تعلقات ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ پھر اس کے بعد اس کو کل کو کبھی کوئی غمی خوشی آئے گی تو کیا ہوگا؟ پھر اس کی اگر اپنی زندگی ہے تو پھر کل کو اس کی بہویں کہاں سے آئیں گی؟ اگر اس نے آج ماں باپ کو دھکا دیا ہے اور ان کو اپنایا نہیں ہے، اولاد نے یا بہو نے اگر بوڑھے ماں باپ کو نہیں اپنایا تو کل کو اس کی بہو یا اس کی اولاد اس کے ساتھ کیا کرے گی؟ کہتے ہیں نا کہ قصہ مشہور ہے کہ ایک آدمی جو ہے اپنے باپ سے تنگ آ گیا تو سوچا کہ میں اس کو اٹھا کر نہر میں پھینک دوں۔ جو وہاں لے کے گیا تو اس نے کہا باپ نے کہ بیٹا تھوڑا آگے کر کے پھینکنا، کیونکہ میں نے اپنے باپ کو یہاں پھینکا تھا۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ دنیا کا اٹل فیصلہ ہے، اس قانون ہے اللہ کا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ تو اس دنیا میں انسان اکیلا نہیں ہے، اس کو سب فیصلے اپنے دیکھ کے دائیں بائیں خیال رکھ کے کرنے ہوتے ہیں۔ ایک نوجوان کہنے لگے کہ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ پسند کی شادی کرنے میں کیا گناہ ہے؟ شریعت خود کہتی ہے پسند کی شادی کرو۔ میں کہا اچھا آپ بتائیں کہ کیا گناہ ہے؟ میں نے کہا کوئی گناہ نہیں ہے، اس پسند کی شادی میں والدین تمہارے شامل ہیں؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا اس پسند میں والدین کی پسند نہیں ہے تو اللہ کی پسند شامل ہو اس میں؟ کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیر محرم عورت کو دیکھنے سے منع کیا ہے، تو آپ جب پسند کی شادی کرنے جائیں گے تو اس سے پہلے آپ غیر محرم عورت کو دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے؟ اس سے بات چیت بھی کریں گے آپ بلا وجہ بغیر نکاح کے؟ دنیا میں عورتیں دو طرح کی ہیں، ایک وہ عورتیں ہیں جن کے ساتھ آپ کا کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، وہ ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے،
اس طرح کے جو محرم رشتے ہیں، نانی ہے، دادی ہے، یہ وہ رشتے ہیں جن کے ساتھ کبھی نکاح نہیں ہو سکتے، وہ محرم کہتے ہیں۔ یہ خواتین وہ ہیں جو ہمیشہ کے لیے اس مرد پر نکاح کے لحاظ سے حرام ہیں، ان کے ساتھ پردہ نہیں ہے۔ باقی جتنی خواتین ہیں دنیا میں، چاہے وہ فرسٹ کزن ہو چاہے سیکنڈ کزن ہو، وہ سب نامحرم ہوتی ہیں، اور ان کو دیکھنا، ان کے ساتھ گپ شپ لگانا، ان کے ساتھ بات چیت بلا ضرورت کرنا، یہ سب ناجائز کام ہے۔ چاہے وہ کام کے اوپر ہوں، اس کے ساتھ کولیگ جسے کہتے ہیں، یا وہ یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتی ہو یا کالج میں پڑھتی ہو، مستورات مرد عورت اگر ہیں تو وہ آپس میں محرم نہیں بن جاتے۔ یہ کوئی رشتہ نہیں ہے محرمیت کا، نہ کولیگ ہونا، نہ جو ہے وہ کلاس فیلو ہونا، نہ مدرسہ فیلو ہونا، کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو میں نے کہا اس میں پھر اللہ کی رضا شامل ہے یا نہیں، کہتے ہیں وہ تو آگے سے خاموش۔ پھر عرض کیا ان سے کہ دیکھو، اگر آپ نے پسند کی شادی کرنی ہے ضرور کرو، خوشی سے کرو، شوق سے کرو، لیکن حقائق کا انکار نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ ہے کہ وہ ماں باپ جنہوں نے تمہیں آج مثلا تم 18 سال 20 سال 25 سال کے ہو، تمہیں پالا ہے، پوسا ہے، تمہارے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے ہیں، انہوں نے آج تک تمہارے اوپر جتنا خرچہ کیا وہ سارا واپس کرو۔ جتنی فائنینشیل سپورٹ کی ہے انہوں نے تمہیں، وہ سب واپس کرو، اور اس کے علاوہ جتنی سوشل سپورٹ انہوں نے تمہیں کی ہے، تمہارے لیے تڑپتے رہے ہیں، تمہارے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں، تمہاری حفاظت کا خیال کرتے رہے ہیں، تمہیں خوش کرنے کی ممکنہ حد تک کوششیں کرتے رہے ہیں، ساری رات تمہارے لیے جاگتے رہے ہیں، وہ تمہیں سلانے کے لیے، تم روتے تھے تو وہ جاگتے تھے بیچارے، پریشان ہوتے تھے، وہ سب جتنا کچھ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے نا آج تک کے احسانات، وہ سب واپس کرو۔ اس کے بعد آگے تمہاری زندگی اور والدین کی اپنی زندگی، تمہاری اپنی زندگی، ورنہ یہ تم ظلم کر رہے ہو اور یہ ناانصافی کر رہے ہو تم، کہ وہ والدین جنہوں نے تمہارے لیے کیا کیا کہ جناب سب کچھ امیدیں، تمنائیں، آرزویں، آج تم ان کو کہتے ہو میرا رائٹ ہے جناب میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کروں۔ ماں باپ کون ہوتے ہیں میرے بیچ میں بولنے والے؟ شیطان کے پیچھے لگ کر یہ تو خسارے کا سودا کر رہے ہو۔ آگے سے کہنے لگے نہیں مجھے اس موضوع پر بات کرنا جو ہے اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا اب اچھا کیسے لگے گا آپ کو؟ آپ بات کرو، اگر آپ کے پاس کوئی معقول جواب ہے تو دو جواب اس بات کا، کہ پسند کی شادی میں اگر والدین کی پسند شامل نہیں ہے تو پھر ان والدین کو آج تک کا واپس کرو جو کچھ کھایا پیا ان کا، اور فائنینشیل جو سپورٹ، سوشل سپورٹ جو تمہیں معاشرتی انہوں نے دی ہے، پیار دیا آج تک، اس کا بھی قیمت لگواؤ کہیں سے، کیونکہ آج تو ہر چیز کی قیمت لگتی ہے، دکانوں کی گڈ ول کی قیمت لگتی ہے، بزنس کی ورتھ کی قیمت لگتی ہے، سب چیزوں کی قیمت لگتی ہے، تو اس کا بھی قیمت لگواؤ اور واپس کرو جا کر، پھر آگے نئی زندگی شروع کر لو، اور پھر آئندہ کے لیے ماں باپ کو تمہارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، تم اپنی زندگی جینا، وہ اپنی زندگی جئیں گے۔ یہ انصاف کی بات ہے، یہ دنیا کا انصاف کی بات کر رہا ہوں، ابھی خدا کی بات نہیں کر رہا، قرآن و حدیث کی بات نہیں ہے یہ۔ دنیا میں جو کسی پنچایت کی، کسی عدالت کی، کسی چار لوگوں میں بیٹھ کر یہ اگر بات سامنے رکھے تو کوئی بندہ اس کو چیلنج نہیں کر سکتا کہ بالکل معقول بات ہے۔ جس نے تمہارے اوپر اتنی انویسٹمنٹ کی ہے، تمہاری جوانی، تمہیں جوان کیا ہے، پالا ہے، پوسا ہے، اب تم اس کو آنکھیں دکھانے لگ گئے، اس سے بڑی ناشکری کیا ہے؟ اس سے بڑی جو ہے وہ حیوانیت کیا ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ، یہ انسان جو ہے نا آزاد نہیں ہے، یہ بڑا دھوکہ ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ آزادی ہے جناب، جو مرضی سوچو، جو مرضی بولو، جو مرضی جو ہے کرو، جو مرضی کھاؤ، جو پیو، یہ تو حیوان ہے، حیوان، انسان نہیں ہے یہ۔ انسان تو پابند ہے، بہت سی چیزوں کا پابند ہے، وہ اپنے خدا کا پابند ہے، وہ اپنے رسول کا پابند ہے، وہ اپنے ماں باپ کا پابند ہے، وہ اپنے بہن بھائیوں کا پابند ہے، وہ اپنے یاروں دوستوں کا پابند ہے، وہ اپنے معاشرے جس میں رہتا ہے، اڑوس پڑوس، محلہ داری، گلی، اس محلے کا پابند ہے، بہت سی پابندیاں اس پر۔ یہ تو جانور ہوتا ہے جو مرضی جی میں آیا، جب آیا، جیسے آیا کر لیا، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے نہ کوئی حساب ہے، نہ کتاب ہے اس کا، نہ وہ
کوئی زیادہ اشرف المخلوقات ہونے کا دعوے دار ہے، اس لیے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. تو انسان تو یہاں تعلقات کے اندر جکڑا ہوا ہے. تو یہ جو مختلف تعلقات ہیں آدمی کے، اس کے پھر حقوق بھی ہیں، ذمہ داریاں ہیں. اسی کو صلہ رحمی بھی کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان ينسأ له في اثره ويبسط له في رزقه، وہ آدمی کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی جو عمر ہے وہ لمبی ہو جائے اور رزق وسیع ہو جائے، کھلا ہو جائے. آپ سوچ لیجئے، زبان نبوت کا سے نکلا ہوا ارشاد ہے کہ ہماری زندگی کی ساری تگ و دو کیا ان دو باتوں کے لیے نہیں ہے؟ معاش اچھا ہو جائے، رزق وسیع ہو جائے، مکان، گاڑی، کوٹھی، بنگلہ، کار، یہ وہ فلاں فلاں، اور اسی کو اچھا کرنے کے لیے تعلقات بھی ہم بناتے ہیں، ریلیشن بناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہم جلدی جلدی نہ مریں، ہم موت میں جلدی جلدی نہ آئے، عمر لمبی ہو جائے. یہی تو ہماری خواہشات ہیں دو، ایک پیٹ اور ایک عمر. تو فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. ذی رحم محرم، ذی رحم محرم خونی رشتہ دار جو بالکل قریبی ہیں. تو یہ انسان کی ذمہ داریوں میں یہ داخل ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں یہ دے کہ یہ دنیا میں دو نعمتیں دے رہے ہیں، آگے تو جو ہوگا سو ہوگا. اور جو نہیں کر رہا صلہ رحمی، اس کے ساتھ پھر اس کے مخالف بھی ہو سکتا ہے، دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں تو بہت برا ہوگا. آخرت میں مختلف گناہ جو ہیں وہ انسان کے سامنے آئیں گے، جسمانی صورت میں متشکل ہو کر آئیں گے. نیکیاں بھی آئیں گی تو صلہ رحمی بھی آئے گی، اور اس بندے کو پھر جانے نہیں دے گی وہ، کیونکہ میرا اس نے حقوق ادا نہیں کیے، اس کو پکڑیں. تو انسان کے ذمے کچھ نہ کچھ بہرحال حقوق کا ایک دائرہ ہے. ان حقوق میں سے سب سے جو مقدم حق ہے وہ تو انسان کے اوپر اپنے آپ کا ہے. ان لنفسک علیک حقا، اپنی جان کا خیال رکھنا. جان ہماری اپنی ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے ہمارے پاس. اپنی راحت کا، اپنے آرام کا، اپنی صحت کا خیال رکھنا. ان لجسدک علیک حقا، فرمایا کہ تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، اس کو مناسب آرام دینا تاکہ یہ عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیار ہو سکے. یہ نہ ہو کہ آرام میں نمازیں قربان ہو جائیں. رات تو جلدی نہیں سوئے اور فجر جو ہے گل کر دی. رات اگر جلدی سوئیں گے تو فجر میں انشاءاللہ اٹھیں گے. تو اپنے جسم کو بھی کا خیال رکھنا. وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فرمایا تیرے اہل کا بھی تجھ پر حق ہے. اہل میں جو ہے سب سے پہلے اس کی اہلیہ ہے، جس کو اہلیہ ہی کہا جاتا ہے، بیوی. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین آدمی کون ہے؟ ہمارے یہاں کچھ معیار ہوتے ہیں بہترینی کے. بہتری کے معیار ہیں کہ کون آدمی جو ہے وہ رول ماڈل ہوتا ہے معاشرے میں، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، مکان اچھا ہو، اہل اولاد ہو ذرا، اور تعلقات اچھے ہوں، کیونکہ ہر بندہ ایسے ہی بننا چاہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں ہے. خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے کہ جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا چلتا ہے، اس کا رویہ گھر میں اچھا ہے. جو اس پرچے میں پاس ہے، گھر کے پرچے میں، معاشرت جو گھر کی گھرداری ہے، جو اس میں پاس ہے وہ پاس ہے. جو اس میں فیل ہو گیا وہ ناکام ہو گیا. بھلے مسجد میں بہت اچھا ہو، مسجد میں خوب کام کر رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، عبادت بھی بڑی کر رہا ہے، لیکن گھر میں صفر.
تو وہ فیل ہے بیچارہ. دکان پہ بہت اچھا ہے, تجارت بہت اچھی کرتا ہے, یاروں دوستوں میں بھی اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہے, غمی خوشی میں بھی لوگوں کے شریک ہوتا ہے, کچھ جو سوشل ایکٹیویٹی ہے وہ بھی بڑی اچھی ہے, لیکن گھر کے اندر اس نے نہیں, گھر کے اندر وہ فرعون بن جاتا ہے. گھر کے اندر تیوری, سارا غصہ باہر کا اکٹھا کر کے گھر پہ آ کے نکل جاتا. یہ آدمی صحیح نہیں ہے, اچھا آدمی نہیں ہے. اچھا آدمی وہ ہے جو گھر کے اندر اچھا ہے. فرمایا استوصوا بالنساء خیرا, عورتوں کے بارے میں میری نصیحت قبول کرو, بھلائی کی, کہ اچھے چلو ان کے ساتھ. اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا فإنہن خلقن من ضلع اعوج, تم کہو جی یہ تو اس عورت کے بارے میں ہوگا جو بالکل رابعہ بصری ہو, نہیں, ہر ایک کے ساتھ یہی ہے. فرمایا کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ تم نے ایسے ہی چلنا ہے, تم نے اچھا چلنا ہے. مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھا چلے گا. اگر گھر کا ماحول خراب ہے تو تقریباً 80-90% تک ذمہ دار مرد ہوتا ہے اس کا. اللہ نے اس کو عقل دی ہے, اللہ نے اس کو حلم دیا ہے, ضبط دیا ہے, برداشت دی ہے, حکمت بصیرت اس کو دی ہوتی ہے, زیادہ دی ہوتی ہے. عورت کے پاس کم ہوتی ہے یہ چیزیں, کیونکہ اس کی ذمہ داری گھر کی ہے, مرد کی ذمہ داری باہر 10 لوگوں سے 50-100 لوگوں سے ڈیل کرنا ہے اس نے. عورت نے صرف گھر کے اندر 4 افراد کو ڈیل کرنا ہے. تو جہاں جہاں جس کی جو ذمہ داری ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت بھی اتنی رکھی ہے. عورت ناقص العقل بھی ہے, ناقص الدین بھی ہے, لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حقیر ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک حقیقت ہے, یہ مرد اور عورت برابر نہیں ہو سکتے. اللہ نے برابر نہیں کیا تو ہم کیسے کریں؟ الرجال قوامون علی النساء, اور میں مرد عورتوں پر نگران ہیں. تو اس میں فرمایا کہ دیکھو وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں, تم نے ان کے ساتھ ویسے ہی گزارا کرنا ہے. لیکن اگر تم کہو کہ نہیں میں تمہیں سیدھیاں کراں گا, فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَ, اگر تم اس کو سیدھا کرنے چل پڑو گے تو توڑ دو گے اور کچھ نہیں ہوگا. وَكَسْرُهَا الطَّلَاقُ, فرمایا توڑنے کا مطلب کیا ہے؟ علیحدہ ہو جانا, علیحدگی ہو جانا. یہ بہت بڑی تلخ ایک حقیقت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی حلال چیزیں اس دنیا میں کائنات میں بنائی ہیں, سب سے جو ناپسندیدہ, ناگوار اور بری لگتی ہے اللہ کو, وہ طلاق لگتی ہے. ابغض الحلال الی اللہ الطلاق. اور شیطان کو سب سے جو اچھی چیز لگتی ہے وہ طلاق لگتی ہے. اس کی ہر دم کوشش ہوتی ہے کہ میں میاں بیوی کے اس رشتے کو اس انتہا تک پہنچا دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا راستہ بتا دیا کہ جہاں سے وہ تمہیں لے کے جائے گا راستہ ذرا پہچان لو. وہ راستہ کیا ہے؟ فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ, تو اس کو سیدھا کرنے چلے گا نا جب, تو یہ اس کا انجام یہ ہوگا, کیونکہ سیدھا ہونا نہیں ہے, اس کا انجام ٹیڑھا ہو جانا ہے. یعنی یہ چور دروازہ ہے, جو شیطان کا چور دروازہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے کہ نہیں اس کی طرف تم نے نہیں جانا. اور کبھی بھی ایسے لفظ زبان سے نہیں بولنا کہ جس کے اندر اس طرح کا کوئی مطلب نکلتا ہو, قریب قریب بھی بنتا ہو. تو مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے گھر کے اندر حسن معاشرت کو قائم رکھنا. اور اس سلسلے میں تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جاتی ہے. انسان ہے اور انسان کو انسان ہونا چاہیے. بشری تقاضے انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, چاہے وہ نیک بھی ہو پھر بھی ہو جاتا ہے. نیک ہونا اور چیز ہے اور طبیعت اور مزاج کا ملنا اور چیز ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں صحابی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز بھی تھے. دونوں کی شادی کر دی لیکن نبھا نہیں ہو سکا, تو مزاج نہیں مل پائے. تو مزاج نہیں ملتے بعض دفعہ, لیکن مزاج کی ناموافقت کو گوارا کرنا یہ صبر ہے.
جہاں انسان کا مزاج مل جائے وہاں ہم نے گزارا کیا تو کیا تیر مارا، وہاں تو دل چاہتا ہے گزارا کرنے کو. اللہ کا حکم سمجھ کر تو ہم نے گزارا نہیں کیا. گزارا کرنا یا صبر کرنا تو وہاں ہے جہاں دل نہیں چاہتا پھر بھی کر رہا ہے. ایک صاحب حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ میں اپنے رشتہ داروں سے بڑا اچھا چلتا ہوں لیکن وہ میرے سے اچھا نہیں چلتے. تو آپ نے فرمایا تو میں کیا پھر بھی صلہ رحمی کروں؟ فرمایا صلہ رحمی جبھی تو ہے کیونکہ جو اچھا چلے تو وہ تو کوئی روڈ پہ بھی آپ کے ساتھ اچھا چلے تو آپ اس کے ساتھ اچھے ہی چلتے ہیں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اچھے کے ساتھ اچھا چلنا یہ تو کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو فرض ہوتا ہے انسان کا. کمال یہ ہے کہ برے کے ساتھ اچھا چلنا. برا اپنی برائی کرے ہی جائے اور ہم اپنی اچھائی کرے ہی جائیں. دیکھیں سورج کبھی بھی نہیں کہتا کہ تم دنیا میں کیا کر رہے ہو، میں تمہیں روشنی نہیں دوں گا. وہ کافر کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے، فرما بردار کو بھی دیتا ہے، گناہگار کو بھی دیتا ہے. اس کی صفت ہے یہ. شہد کی مکھی آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا وہ کہے کہ نہیں میں تو جو نمازی پرہیزی آدمی ہے نا، میں تو یہ جو بہت اچھے میٹھے بول والا آدمی ہے اس کو شہد دوں گی، باقی کسی کو نہیں دوں گی. تخلقوا باخلاق اللہ. فرمایا کہ اللہ کے اخلاق اپناؤ. اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی رزق دیتا ہے، نافرمانوں کو بھی دیتا ہے، ان کو بھی دیتا ہے جو اس کو گالیاں دیتا ہے. جو اسے گالی بکتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ اس کی بھی جھولی بھر دیتا ہے. یہ کرم ہے، اخلاق کریمانہ. تو انسان یہ ہو جاتا ہے، اونچ نیچ گھر میں ہو جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو برقرار رکھنا اور اچھا چلنا یہ اصل ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق خلیفہ دوم، جن کا رعب اتنا تھا کہ آج تک کفر ان کے نام سے کانپتا ہے. ایسی بڑی ہستی، اور ہر وقت ان کے ہاتھ میں کوڑا ہوتا تھا. جہاں کہیں خلاف شریعت بات دیکھی اس کی خیر نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اتنا ان کا رعب ہے اور اتنا تقوی ہے کہ جس راستے پر وہ چلتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے. اور ان اللہ اجر الحق علی لسان عمر، عمر کی زبان پر فرمایا کہ اللہ نے حق کو جاری کیا ہے. حق بات ان کے دل پر اللہ القاء فرماتے ہیں. ایک دفعہ گھر میں تھے تو ایک صحابی ملنے کے لیے آ گئے. دروازہ بجایا تو گھر کے اندر سے جو اہلیہ محترمہ ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کچھ کہہ سن رہی تھی جو بیویاں کہہ دی ہیں. تو عمر خاموشی سے سن رہے تھے اس کو، بالکل کچھ نہیں، آگے سے چیخنا نہیں، چنگھاڑنا نہیں، یہ کچھ نہیں، وہ نہیں، فلاں فلاں بازو چڑھانا، منہ سے جھاگ نکالنا اور گالیاں بکنا، کچھ بھی نہیں، بالکل نہیں. جب باہر نکلے اپنے کام سے تو صحابی بڑے حیران، کہنے لگے حضرت باہر تو آپ کے جو ہے وہ آپ کو دیکھ کر انسان برداشت کر لے تو بڑی بات ہے، اتنا رعب ہے آپ کا، اور گھر میں آپ کیا ہے؟ تو بڑے لوگ تھے نا، تو بڑے لوگوں کی نفس کی گردن پر پاؤں ہوتے ہیں. ان کی جو باہر سختی تھی وہ مزاج کا حصہ نہیں تھی، وہ شریعت کے لیے تھی. اشدہم فی امر اللہ عمر. اللہ کا حکم ٹوٹتا وہ ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا. اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، یہ ذاتی انتقام، ذاتی کوئی وجاہت بنانے کے لیے، ذاتی کوئی اپنا مقام لوگوں کے دلوں میں بنانے کے لیے کچھ نہیں کرتے تھے. وہ اللہ کے لیے کرتے تھے سب کچھ. تو یہ کیا دیکھ رہے ہیں ہم، آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، باہر کیا ہو رہا ہے؟ تو فرمایا کہ دیکھ میاں، یہ جو عورت ہے میری بیوی، یہ میرے کتنے کام کرتی ہے. یہ میری دھوبن بھی ہے، میرے کپڑے بھی دھوتی ہے. اچھا، یہ میرے بچوں کی دیکھ بھال بھی کرتی ہے. یہ میرے گھر میں جھاڑو واڑو بھی دیتی ہے، صفائی بھی کرتی ہے. یہ میرے مال کی حفاظت بھی کرتی ہے. یہ میری جو ایمان ہے اس کی حفاظت بھی کرتی ہے. میری نظر کی حفاظت کا سامان پیدا کرتی ہے کہ جو جائز انسانی ضرورت ہے جسمانی، وہ اگر پوری ہو جائے تو انسان کو پھر دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی. تو کئی ساری یہ باتیں گنوائیں اور فرمایا کہ دیکھ یہ سب کچھ مفت میں کرتی ہے. یعنی اگر ان کاموں کے لیے آدمی آج بھی دیکھیں ملازم رکھنا پڑے تو کتنا خرچہ ہے. تو یہ سب کچھ کرتی ہے، مفت میں کرتی ہے. تو اگر وہ بیچاری کچھ کہہ سن لیتی تو کیا ہو گیا؟
تو کیا اس کا اتنا حق بھی نہیں ہے میرے پر، اتنا بھی میں گیا گزرا ہوں کہ میں اتنی بات بھی برداشت نہ کر سکوں؟ نہیں، یہ ان کے نفس کی گردن پر پاؤں تھے. یہ ایک احساس دیا، ایک ہمیں سبق دیا ہے اس بات کا کہ یہ وہ کوئی حقیقت نہیں جو کہ آسمان سے، یہ ہر گھر کی حقیقت ہے. یہ سارے ہی کام کرتی ہیں ہماری مستورات نیک مائیں بہنیں جو گھروں میں ہیں. ایک بزرگ کہنے لگے کہ لوگ کہتے ہیں اس زمانے میں ولی نہیں رہے. فرمایا یہ جو ہماری نیک مائیں بہنیں ہیں، صبح سے بیچاری اٹھتی ہیں شام تک، چل سو چل چل سو چل، خدمت ہی خدمت، خدمت ہی خدمت، بچوں کی، بوڑھے، ساس سسر کی، مہمانوں کی، اور جو آنے جانے والوں کی خدمت کرتی رہتی بیچاری بے لوث، پورے اخلاص کے ساتھ. تو یہ ولی نہیں تو اور کون ولی ہے؟ یہ اس کا کیا مقام ہے اس کام کا، جو گھر میں جھاڑو دینے کا یا گھر کی صفائی کرنے کا، یہ اگر کھل جائے دنیا میں تو ہمارے سے برداشت نہ ہو. کتنا اللہ کیا مقام ہے. تو فرمایا اگر وہ یہ سارے کام کر رہی ہے میرے، تو اگر کچھ کہہ سن لیتی تو کیا ہوا؟ دل کو سمجھانے والی بات ہے. سمجھدار آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو پہلے سب سے سمجھاتا ہے. سمجھدار وہ ہے جو اپنے اوپر سب سے پہلے اپنی سمجھ کو لاگو کرے. یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو لیکچر دیتا رہے اور اپنی زندگی جو ہے عمل سے خالی ہو. ایک صاحب اور ان کا واقعہ سنا. ایک بزرگ تھے مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی ہستی ہوئی ہندوستان میں، دلی کے رہنے والے تھے. اتنے نازک مزاج تھے کہ اگر کسی نے رضائی دی ہے، لحاف دی ہے، اس کے اندر ٹانگ کا ٹیڑھا لگا ہوا ہے تو ان کو رات بھر نیند نہیں آتی تھی. گھڑے کے اوپر جو ڈھکنا ہوتا ہے اگر وہ کسی نے ٹیڑھا رکھ دیا تو ان کے سر میں درد شروع ہو جاتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خواب میں اشارہ آیا کہ اگر فلاں میرے قرب کا مقام چاہتے ہو تو فلاں عورت سے شادی کرنی پڑے گی. اور وہ عورت تھی انتہائی اکھڑ مزاج، الامان والحفیظ. حسن شادی کی اور ساری زندگی نبھائی. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کی جو اصلاح ہے اور قرب ہے، اپنا تعلق ہے اور گناہوں کی معافی کا کفارہ اس صورت میں رکھا ہوتا ہے. ان کی اصلاح کا سامان ان کے گھر میں رکھا ہوتا ہے. اگر آدمی ٹھیک ہو جائے، خود ہی ٹھیک ہو جائے، تو گھر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. جب ہم باہر الٹی حرکتیں کرتے ہیں تو اس کی جھاڑ پھونک تو ہونی ہوتی ہے، وہ پھر گھر میں ہو جاتی ہے. ایک اس لیے فرمایا کہ کتنے لوگوں کی جو روحانی ترقی اللہ تعالیٰ نے اسی میں رکھی ہوئی ہے کہ ان کو گھر سے یہ نعمت ملتی ہے. جو باہر سے لینے جاتے ہیں، کہیں کسی اللہ والے کے قدموں میں جاتے کہ مجھے میرے سے گناہ ہو گیا، معافی کیسے ہوگی، یا نیکیوں سے میرا دامن کیسے بھرے گا، اللہ کی یہ قرب کی نعمت مجھے کیسے ملے گی. اللہ تعالیٰ نے گھر کے اندر وافر سامان رکھا ہوتا ہے ان کے لیے. اور اس میں پیچھے کچھ ہمارے بھی دخل ہوتے ہیں. ایک اللہ والے کہتے ہیں جب میرے سے گناہ ہو جاتا ہے، نافرمانی ہوتی ہے اللہ کی، تو مجھے اس کا اثر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. میرا گھوڑا میری بات نہیں مانتا، اڑیل ہو جاتا ہے. میری اولاد کے لہجہ بدل جاتا ہے، میری بیوی کا لہجہ بدل جاتا ہے. مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے سے کوئی گڑبڑ ہو گئی. تو پھر جب اللہ سے تعلق ٹھیک کرتا ہوں تو یہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. کوئی شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کوئی سانو مرندہ شوق بھی سے. کچھ تو دوسرے انسان بھی خراب ہوتے ہیں، کچھ ہم اندر سے بھی خراب ہوتے ہیں. اپنا بھی تھوڑا جائزہ لینا چاہیے. تو اس بات کے اس کو برداشت کر جانا چاہیے. حسن معاشرت جب ہی رہتی ہے، گھر کا ماحول پاکیزہ اچھا جب ہی رہے گا جب ہم برداشت کریں گے. آج مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ تو ٹھیک ہو جا، میں جیسا ہوں میں بالکل ٹھیک ہوں، میں پہلے سے ٹھیک ہوں، تو ٹھیک ہو جا. بس دوسرے کو ٹھیک کرنے پر سارا زور لگ رہا جا رہا ہے، اپنے اوپر کچھ نہیں ہے. پڑھ عالم فاضل ہوئے، اپنے آپ نے پڑھے ہی نہیں. اپنے آپ کو انسان پکڑے کہ میں نے کیا کرنا ہے. دیکھو میں نے صبر کرنا ہے، میں نے برداشت کرنی ہے. میرے اندر یہ صفت نہیں ہے، میں بفر جاتا ہوں، بات سن کر میں غصے میں آ جاتا ہوں. تو مجھے یہ کرنا ہے کہ میں نے برداشت پیدا کرنی ہے اپنے اندر. یہ ہم نے اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنی ہے. جب اپنے اندر آ جاتی ہے تو پھر سارا ماحول ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر شکایت ختم ہو جاتی ہے. ورنہ پھر آدمی سارا زندگی شکایتیں کرتا رہتا. ایک صاحب سنانے لگے کہ ان کی بیوی ان سے کچھ سخت جملے کہتی تھی.
تو وہ اسے کہنے لگے، ان کو کوئی نیک آدمی ٹکر گیا، سمجھدار آدمی. سمجھدار وہ نہیں جو آپ کو پیسے کمانا زیادہ سکھاتا، سمجھدار وہ ہوتا جو آپ کو اپنی زندگی کو جنت بنانا سکھاتا کہ کیسے اس کو آپ جو ہے نا مزیدار بناؤ. تو اس کے بعد انہوں نے اسے کہا کہ بھائی تو جو مرضی کہتی، پھر جو تو کہہ رہی ہے نا، میں اس کو لڈو، گلاب اور جامن اور برفی سمجھتا ہوں. جتنا مرضی زور لگا لے، تم کیا کرے گی بیچاری. یہ نہیں کہ مذاق ہے، یہ حقیقت ہے. وہ کیسے کہ کڑوا بول سننے پر صبر کیا، اس صبر پر جو اجر ملے گا، لڈو گلاب جامن اس کے سامنے کیا ہے. اللہ کے ہاں جو اس کا مقام ملے گا، اللہ کے ہاں اس کو جو قرب میں اللہ اپنے قریب کریں گے اس صبر پر، ان اللہ مع الصابرین، الصبر لیس له جزاء الا الجنہ، صبر کی جزا جنت ہے. اللہ تعالیٰ ہر وقت صبر والوں کے ساتھ ہے. صبر انسان کرے صحیح، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کو اپنے ساتھ نظر آتی ہے. تو اس لیے کوشش کرے اس بات کا آہستہ آہستہ اس طرف اپنی پہلے نیت سب سے پہلے تو کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو کبھی بھی تلخ نہیں ہونے دیں گے. اور کرنا ہم نے ہے، بیوی نے نہیں کرنا، بچوں نے نہیں کرنا، کسی اور نے نہیں کرنا، میں نے کرنا ہے. میں نے یہ ساری کہانی میرے اوپر آ کے میرے سے شروع ہوتی ہے، میرے سے ختم ہو، میرے پہ ختم ہوتی ہے آ کر. اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائے، ہمارے گھروں میں دل لگیں. ایسا نہ ہو کہ ہم گھروں سے بیزار ہو کر باہر کہیں دل لگانے شروع کر دیں. یہ خطرے کی بات ہوتی ہے. دنیا بھی جاتی ہے، انسان کی آخرت بھی جاتی ہے. اور ہماری جو مائیں بہنیں مستورات ہیں ان کو بھی چاہیے کو بھی تھوڑا سا ہاتھ نرم رکھا کریں، اور ایسی نوبت نہ پیدا کریں کہ میاں بیچارہ بیزار ہو جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا ہو. آمین آمین یا رب العالمین.